اور اس کی پہلی آیت، زبور نمبر 1 اس کی پہلی آیت کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا۔ ہم سب زندہ ہے خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ پڑھیو، کیونکہ یاد رکھیے خدا کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ایک روح کے لیے بھی اتنا ہی فکر مند ہوتا ہے جتنا وہ سارے جہان کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو آپ بڑے اہم ہیں، آپ بڑے خاص ہیں، آپ بڑے خدا کی نگاہ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر میں انجیل کا مناد ہوں تو مجھے خدا کا کلام جس وقت ضرورت ہو سنانا چاہیے۔ آمین۔ سو آج کا مضمون ہے شریروں کی صلاح۔ کیا جی؟ شریروں کی صلاح۔ یہ پوری ورس جو ہم نے دیکھی ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ پھر کہا گیا ہے خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ تین چیزیں، تین بلیسنگ، تین برکتیں۔ پہلے تو میں کہا جتنا میں نے مبارک لفظ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اب تو مجھے یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کو مبارک لفظ کا مطلب اچھی طرح سمجھ لگ گیا ہو۔ جتنی دفعہ میں نے اس لفظ کو آپ کے ساتھ اس کا معنی شیئر کیا، کچھ بتا سکتے ہیں مبارک کا مطلب کیا ہے؟ جی اسی طرح بات میں بابرکت ہونا۔ شاباش، مجھے تسلی ملی ٹھنڈ پہ یہ کہ جو میں سکھاتا ہوں کم از کم ہمیں یاد رہتا ہے۔ بہت سارے ہیں جن کو یاد ہوتا ہے بولتے نہیں ہیں۔ سو مبارک ہونا، بابرکت ہونا، خوش و خرم ہونا کس کی نگاہ میں؟ خدا کی نگاہ میں۔ کئی دفعہ ہم انسانوں کی نگاہ میں بڑے بابرکت ہوتے ہیں، لیکن اندر کی کہانی اور ہوتی ہے، کیونکہ خدا کو باہر بیرونی حالات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ خدا تو اندر کو دیکھتا ہے، خدا تو اندر کی باتیں جانتا ہے، خدا تو اندر درست کرنا چاہتا ہے، خدا تو اندر سے ٹیوننگ کرنا چاہتا ہے، خدا تو اندر سے تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہم ایسے نافرمان انسان کی بات کر رہا ہوں، نسل انسانی کی بات کر رہا ہوں، ہم بعد سے درست ہو جاتے ہیں کیونکہ دکھاوا ہوتا ہے، بعد سے کیونکہ نظر رکھنا ہوتا ہے لوگوں کو، بڑا لبادہ، بڑا دیدی، ہاں اور پتہ نہیں اور کیا۔ اندر کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اندر کی حالت خدا میں بولے ہلیلویا۔ سو مبارک ہے وہ شخص، اور دعا کیا کریں کہ آپ خدا کی نگاہ میں مبارک ہو۔ ہلیلویا۔ لوگ تو کہتے ہیں اوے بڑا بابرکت ہے، اس کے پاس بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم نعمتوں سے بولتے ہیں نا، نعمتیں کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے اور بہت ساری چیزیں، ہم کہتے ہیں بڑا بابرکت ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں بابرکت ہونے کے بڑے اور ذریعے اور انداز ہیں۔ سو کلام مقدس آج ہمیں یہ سکھاتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ لو جی، اس میں کوئی پیسوں کی بات ہے،
اس میں کوئی روپے کی بات ہے، ڈریسنگ کی بات ہے، دولت کی بات ہے، سرفراز نہ، ان میں سے ایک چیز بھی نہیں۔ خدا کی نگاہ میں وہ مبارک ہے جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے صلاح کار درست ہو جائے، صلاح کاروں کی درستی ہو جائے۔ کلام مقدس کا بڑا خوبصورت ایک حوالہ ہے، میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ امثال 11واں باب اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ کیا بولیں گے میرے پیچھے؟ نیک صلاح کے بغیر لوگ، یہ وہی شریر کی صلاح ہے۔ نیک صلاح کے بغیر تباہی، بربادی، آپ کی سرفرازیاں نیچے، آپ کی برکتیں ختم، آپ اندر سے بھی خالی اور آپ باہر سے بھی، میرے ساتھ رہیے گا، اندر سے بھی خالی اور باہر سے بھی خالی۔ کلام کہتا ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ ایمانداروں کی صلاح کاروں، آپ کے ایماندار صلاح کار ہیں تو آپ کی سلامتی ہوگی۔ اگر سلامتی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو صلاح کار ٹھیک کرنے پڑیں گے، صلاح کاروں کو درست کر۔ لیکن آج کا مضمون کچھ اور طرف آپ کو لے کر جائے۔ پہلے نمبر پہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے شریر کہتے کس کو ہے؟ شریر شریر کون ہوتا ہے بھائی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہوتا ہے؟ شرارتی بندہ۔ ہاں، لیکن شرارت کس ٹائپ کی؟ اگر تو کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو وہ تو ہنسا پیدا کرتا ہے، ہمیں ہنسنے کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا شرارت کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو بھی ختم کرتا ہے، اور جس کے ساتھ صلاح کاری کرتا ہے اس کی بھی تباہی اتار کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد غور کر لیجئے، جب آپ ایمانداروں کے ساتھ صلاح کاری کریں گے آپ برکت پائیں گے، آپ شریروں کے ساتھ صلاح کریں گے آپ کی بربادی کا آغاز۔ اور میں بھی کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نیک صلاح کے ساتھ لوگ آباد ہوتے ہیں۔ نیک صلاح جو ہے وہ آباد کرتی ہے، وہ برکت دیتی ہے، وہ خوشیاں دیتی ہے، وہ شادمان کرتی ہے، وہ اندر اور باہر سے ہمیں درست کر دیتی ہے۔ لیکن نیک صلاح کے بغیر تباہی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اب تو یوں میرے بردر، اب تو یوں میری بہن، میرے بچوں، اگر ہم اس بات کو آج سیکھ لیتے ہیں تو ہم برکت پائیں گے۔ لیجیے تین کریکٹرز کا ذکر اس پہلی آیت کے اندر آیا ہے۔ پہلے نمبر کیا تھا جی؟ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آئیے ذرا دیکھیں شریر کہتے ہیں، اس کو انگلش میں دو لفظ دیے گئے ہیں، ungodly اور wicked، لیکن اس کا جو اردو کا معنی ہے وہ ہے شر پیدا کرنے۔ کیا جی؟ میرے ساتھ رہیے، کیا؟ شر پیدا کرنے والا۔ دوسرا شرارتی، تیسرا برا، چوتھا بدزار، پانچواں پاپی، اور چھٹا بد چلن۔ یہ جس سے منع کیا جا رہا ہے نا کہ شرارتی کی صلاح نہ لینا، اس کی یہ کوالٹیز ہوتی ہے، بد چلن، بدزار، کبھی منہ سے ہاں نہیں نکلے گی، کبھی منہ سے برکت کی بات نہیں نکلے گی، کبھی منہ سے صلح کی بات نہیں نکلے گی، کبھی زندگی کے اندر اطمینان نظر نہیں آئے گا۔ یہ شرارتی شریر جو ہے یہ ہمیشہ شر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح لڑائی ہو جائے، کسی طرح اچھا خاصا چلتا کام برباد ہو جائے، اچھا خاصا چلتا کام ٹیڑھا ہو جائے، دو پارٹیاں لڑ پڑے اور
تو خاندانوں کے اندر دراڑ کا پیدا ہو جائے. یہ شریر کا کام ہی یہی ہوتا ہے, شریر کا انداز زندگی ہی یہی ہوتا ہے. دوسری بات, خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. اب خطا کار کون ہے؟ غلطی کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں. اور پھر ٹھٹھا باز, تیسری قسم کے لوگ جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے, ٹھٹھا باز. یہ ٹھٹھا باز کون ہوتے ہیں؟ مذاق اڑانے والے, تمسخر کرنے والے. کیا کرنے والے جی؟ مذاق. ایک ہوتا ہے ہنسی مذاق, سنانا, کوئی جوک کرنا, وہ ایک الگ بات ہے. کسی نے چنگے پلے سوٹ نو آپس میں ڈسکس کر کے برباد ہی کر دیا, کسی کے مورال کو نیچے کر ایک ہی اگلے نے 5000 روپیہ خرچ دیتا ہے نا. اکثر عادت ہے نا ہماری, ہم دوسرے کی چیز کو نکما ہی سمجھتے ہیں, ہمیں دوسروں کی چیز پیڑی لگتی ہے. یہ ہے تمسخر اڑانا, یہ ہے مذاق اڑانا, ایسے سادہ ہی. تو خدا نے منع کیا ہے, شریر کی سزا نہیں لینی, گناہ گار کی راہ میں کھڑا نہیں ہونا, اور ٹھٹھا باز کی محفل میں نہیں جانا. بچیے ایسے لوگوں سے, ایسے لوگوں سے کنارہ کر لیجئے. نقصان بھی ہو تو کر لیجئے, کوئی بات نہیں. یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی. بات تو وہ ایمان کی ہے, بات تو وہ ہمیشہ کی زندگی کی ہے, لیکن آج سیکھنے کی بات ہے. اگر آپ کی زندگی میں شریر اور ٹھٹھا باز موجود جس کو کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے, پیسے دے کے انہوں نے بائبل کر دو, مہربانی پلیز میری لائف میں چلے جائیے. سکے تو سکے بھی کہتے چلے جائیں, کیونکہ وہ آپ کو برباد کر دیں گے, آپ کا معیار نیچے لے آئیں گے. وہ جیسے ابلیس ہے نا, ابلیس گھمنڈ میں آ کر کہاں تھا اور کہاں آ گیا؟ ادھر تھا. خدا کا بڑا خاص فرشتہ تھا, تب اس کا نام لوسیفر ہوا کرتا تھا. فخر آ گیا, گمنڈ آ گیا, یہ بھول گیا کہ مجھے تو خدا ہی نے بنایا ہے. یہ بھول جاتا ہے انسان کہ مجھے تو خدا نے بنایا ہے, اور جب بنایا خدا نے ہے تو پھر مجھے خدا ہی کی تعریف کرنی ہے. یہ بھول جاتا ہے. ابلیس ہمیں اپنے جیسا کر دیتا ہے, ابلیس ہمیں اپنے راہ پر چلاتا ہے, ابلیس ہماری سوچوں کو اپنے جیسا کر لیتا ہے. جیسا وہ خود گھمنڈی ہے ویسا ہمیں بھی گھمنڈی بنا دیتا ہے. ہم ایویں ہی آکڑے بننے, سادہ ہی, نہ غلط نہ غلط. یاد رکھیے, خدا آپ کے لیے اچھے کی تجویز کرتا ہے, اور جو شریر, خطا کار, ٹھٹھا باز ایسے لوگ ہیں جو یسوع سے دور اور شیطان کے قریب ہیں. جس کے قریب ہوں گے ویسے ہی ہو جائیں گے نا, ویسے ہی ہو جائیں گے. اور اگر یسوع کے پاس ہوں گے تو راست باز کہلائیں گے, اور اگر ابلیس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو شریر کہلائیں گے. اب آپ پر ہے کیا کہلانا چاہتے ہیں, اب آپ پر ہے آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں. آپ کی مرضی آپ پر چھوڑ دیا گیا, آپ کیا کریں کہ آپ کو خوشخبری سنا دی. یہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا, مبارک ہے وہ آدمی جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, جو خطا کاروں کی راہ میں نہیں کھڑا ہوتا. آپ کو مبارک کہا گیا ہے اور آپ مبارک ہیں, لیکن اگر آپ کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو, اور اگر آپ کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو آپ مشکل میں ہیں. آئیے ذرا زبور 10 کے اندر چلتے ہیں, اس کی پہلی آیت سے. 10واں زبور اس کی پہلی آیت سے. اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے, مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے. شریر کے غرور, بہت سنیے گا, شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تودی سے پیچھا کیا جاتا ہے. شریر کا غرور, اور شریر
شرارت کرنے والے سے ہے نا تو پھر اس کے اندر ہمیشہ غروری بھرا رہتا ہے، گھمنڈی بھرا رہتا ہے، فخری بھرا رہتا ہے، ہوندا کچھ نہیں پر بڑیا بڑا کچھ بڑا دل میں بڑی چیز ہوتا کچھ نہیں، پلے کھ نہیں ہوتا لیکن بڑا ہوتا ہے میں بڑی چیز۔ یاد رکھیے غریب کا تندری سے تیزی سے پیچھا کیا جاتا ہے اور خدا اس سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ ایماندار کی دعا ہے، خدایا میں شریر نہیں ہوں، میں تو ایماندار ہوں، یہ جو میرے خلاف منصوبے باندھ رہے ہیں نا ان میں خود ہی پھنس جائے، یہ ان میں خود ہی پھنس جائے، یہ گڑھا جو میرے لیے کھود رہے ہیں یہ خود ہی اس پہ پھنس جائے۔ یہ شریر کا بڑا زبردست انجام ہے، پھنس جاتا ہے، آپ بھی پھنس جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے سزا مل رہی ہے، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ اہانت کا مطلب ہے بے عزتی کرنا، توہین کرنا، خدا کی اہانت کرتا ہے۔ دینے والا خدا، پیدا کرنے والا خدا، بچانے والا خدا اور اسی کی اہانت کرتے پھرتے ہیں۔ شریر آپ کو ایسے کاموں میں پھنسا دے گا، بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو ان مسائل کا شکار مت ہونے دیجیے، اپنا آپ خدا کے روح کے کنٹرول میں دے دیجیے۔ آئیے میں آپ کو شریر کی 7 باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ امثال کی کتاب میں آئیے ذرا، امثال 6 باب اور اس کی 12ویں آیت کے 10 سے ہم نے پڑھتے ہیں یہ شریر کی 7 کوالٹیز جس سے آپ نے پہچاننا ہے۔ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا شریر کیسے ہوتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ جناب آپ اس کی 12ویں آیت سے، خبیث اور بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا ہے۔ یہ اس کی کوالٹی ہے، برائی کے منصوبے۔ اور آپ میں سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے، ہم بڑے ہو گئے نا، ہم تگڑے ہو گئے نا، ہم بچے تو نہیں ہیں، اچھے برے کی پہچان ہے نا، تو ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ یہ شخص جو مجھے صلاح دے رہا ہے یہ میرے فائدے کی ہے یا نقصان کی، یہ مجھے اوپر لے کر جائے گی یا مجھے نیچے لے کر جائے گی۔ اگر شریر کی شرارت آپ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو پھر بچیے، خدا آج کا کلام نازل کر کے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ آپ شریر نہ رہیں۔ آئیے ذرا 6 باتیں دیکھیں 16ویں آیت سے۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، 6 چیزیں آگے لکھا ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ کراہیت سے مراد کے اس کا دل چاٹ ہو جاتا ہے، وہ بالکل اندر سے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کراہیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک ہوتی ہے کراہیت، ہے نا۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا بیگرز ہوتے ہیں مانگنے والے، انہوں نے گیٹ اپ بڑا عجیب سا کیا ہوتا ہے نا، اور انہوں نے زخم بنائے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کے بندے کا دل کراہیت بھر جاتا ہے۔ لیکن خدا کا ان چیزوں سے دل نفرت کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا 7 باتیں۔ پہلی بات، اونچی آنکھیں۔ کیا؟ اونچی آنکھیں، خدا کو نہیں پہچانا۔ دوسری بات، جھوٹی زبان۔ تیسرا، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ یہ 7 باتیں ہیں، یہ ذرا شریر کا معیار ہے، یہ شریر کی کوالٹی ہے، یہ شریر کی پہچان ہے۔ آپ بھی پہچان لیجئے ایسے لوگوں کو۔ پہلے نمبر پہ آنکھ اونچی ہوتی ہے ان کی، اونچی آنکھ سے مراد گھمنڈ اور فخر۔ کلام مقدس بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں،
کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو وہ نہ سمجھے جو نہیں ہے. آپ بڑے اچھے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن اگر آپ کی بیٹھک شریر کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، اگر آپ کی سہیلی کوئی شریر بن گئی ہے، اگر آپ کا دوست کوئی شریر بن گیا ہے، اگر آپ کا رشتہ دار شرارت سے بھرا ہے، وہ آپ کے اندر سب سے پہلے گھمنڈ پیدا کرے گا، آپ کی فروتنی ختم کر دے گا، آپ کا جھکاؤ ختم کر دے گا، آپ کے اندر کی حلیمی ختم کر دے گا. آنکھیں اوپر، آنکھیں ایتھے نہیں جاتی ہیں. آنکھیں ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں جلا لیا نے متھے دے، وہ متھے دے کر دے ایتھے کر کے لائے دیتے پیشاب. یہ جو گھمنڈی ہوتا ہے نا، اس کی آنکھیں بڑی خطرناک. اونچی آنکھ جس میں خدا کو نفرت ہے. اور میرے بھائی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کی بیٹی ہے، تو خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے حلیم رہ، جھکا رہ، فروتن رہ، اپنے آپ کو جھکائے رکھ. تیرے پاس جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. وہ چاہے تو ابھی تجھ سے لے لے، وہ بلکہ وہ لیتا نہیں ہے، وہ اپنی چیز لیتا ہے. ساری کاٹ دیتا ہے. آج ہی کلام مقدس میں لکھا ہے ایک لوکا کی چیز میں ایک شخص تھا، اس کے پاس بڑی فصل ہو گئی، ڈھیر لگ گئے. وہ پھر اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ میں خود ہی بڑا فنکار ہو رہا ہے. کہتا ہے او میں کیا کروں، میں یہ سارا راج کہاں رکھوں. پھر اپنے ساتھ بات کرتا ہے، میں پرانی کوٹھیاں ڈھاؤں گا، ان کی جگہ نئی کوٹھیاں بناؤں گا، اور یہ سارا مال اس میں رکھ چھوڑوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان کھا پی اور عیش کر، کیونکہ بہت سالوں کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے. لیکن خداوند کو یہ بات پسند نہیں آئی، بلکہ خداوند نے کہا اے نادان، آج رات تیری روح تجھ سے طلب کر دی جائے گی، آج رات تیرے ساتھ تجھ سے لے لیے جائیں گے. کدھر گیا فخر، کہاں گئی باتیں، کہاں گئی بڑی کوٹیاں؟ اس لیے فروتن رہے، اس لیے جھکے رہے، اس لیے اپنے آپ کو حلیم بنا کر رکھیں. فروتنی میں بڑی باتیں ہیں. آپ کی غلطی ہے، معافی مانگ لیجیے، نو پرابلم. اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو ہاتھ بڑھا کر معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے، نو پرابلم. آپ کرنے میں تیار رہیے، مدد کرنے کے لیے تیار رہیے، صلح کرانے میں تیار رہیے. آپ کا خدا آپ کے لیے ایماندار کا لفظ دیکھنا چاہتا ہے، شریر کا نہیں. ہمیں دوسری بات، جھوٹی زبان. خدا کو جھوٹ پسند نہیں ہے. وہ چھوٹا جھوٹ ہو یا پسند نہیں. یا چھوٹے جھوٹ کی معافی مل جائے گی، ایسا ہے؟ کو منڈیاں کو لو نہیں جاتا تو نہ جھوٹیاں نہ پتہ جاتی. تو پھر نظریں نیچی رکھیں، دل بھی جھکائے رکھیے، اور زبان کو سچ کے لیے تیار رکھیے. سچا آدمی سچ بول کر اپنی قدر بڑھاتا ہے، اور جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر اپنی قدر کو کم کر لیتا ہے. اب آپ پر ہے، ہم نے سیکھنا ہے. آگے ہے بے گناہ کا خون بہانے والا. بے گناہ کا ایسے ہی دوسرے کا حق مارنے والا، دوسرے کے مال پر قبضہ کر لینے والا، دوسرے کو برباد کر دینے والا خدا کو پسند نہیں ہے. تیسری بات، چوتھی بات، برے منصوبے باندھنے والا دل. برے منصوبے باندھنے والا جھوٹ کہاں سے بولتے ہیں؟ زبان سے. تو جھوٹی زبان سے پسند نہیں ہے، اونچی آنکھیں اس کو پسند نہیں ہے. اور خدا آج اس دل کو کہتا ہے اچھے اچھے منصوبے باندھیے، اچھے اچھے منصوبے باندھیے، اچھی اچھی باتیں سوچیے. اچھی باتیں سوچتے نہیں ہیں، اچھا ہوتا نہیں ہے. آپ اچھی باتیں سوچیں، آپ کے لیے اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. بولے ہالےلویا. یہ جو اندر ہے وہ ہے. شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. یہ جو بات بک جاتے ہیں نا، باہر بک جاتے ہیں برائی کرنے کے لیے، برائی سر انجام دینے کے لیے، ایسے پاؤں بھی خدا کو پسند نہیں ہے. اور اگلی بات، جھوٹا گواہ. ایوی گواہ نہ بن جائے کرو. ہاں صحیح ہے، میں آپ نے کیا،
ایویں اگلے نے سچا کرنا میں دیکھیا نہ جھوٹا ہوا خدا کو نہیں پسند، جھوٹ بولنے والا بھی نہیں پسند ہے اور جھوٹ کی گواہی دینے والا بھی نہیں پسند ہے۔ ہاں جی کام تھوڑا خطرناک ہو گیا۔ تو یہ شریر کی پہچان ہے اور آخری پہچان ہے بھائیوں میں نفاق ڈالنے والا، رحم توڑن والا۔ یہ بھائی کون ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے بھائی کس کو کہا گیا؟ بھائی کس کو کہا گیا؟ فیملی، فیملی نفاق ڈالنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بہت سارے بہن بھائی جن کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی چمکلش ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ جناب چھڑ دو، لڑ دو، کٹ دو، مار دو، نہ ہمیشہ تعلیم دیے مل ہو جائے، ہمیشہ تعلیم دیے جاؤ یار ایک دوسرے کے ساتھ ملا کرو، ایک دوسرے کی عزت کیا کرو۔ بھائی میں خدا کا خادم ہو ہی نہیں سکتا اگر میں شرارت کروں، جبکہ کر سکتا ہوں، کرنے کی طاقت ہے میرے اندر، لیکن میں شریر کو ماننے والا نہیں ہوں۔ میں تو آسمان کے خدا کے بیٹے یسوع کا ماننے والا ہوں، اور یسوع مسیح صلح کرنے والا ہے، یسوع مسیح ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنے والا ہے، یسوع مسیح ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا ہے، اور میں جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ بولے ہاللیلویا، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں۔ بہت دفعہ کئی خاندان آپس میں لڑے ہوتے ہیں، ایسا کی کریے، نو جائیے، فلاں کی شادی آ گئی ہے، نو پرابلم جائیے، کچھ نہیں ہوتا، معاف کر دیجیے۔ اور یہ جو باتیں بتا رہا ہوں آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں نے کی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، جائیے معاف کیجیے، مل لیجیے، کچھ نہیں ہوتا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کدی آخیا کہ انہوں مجھے ہونا کدی بھوکا پانی انہوں نے بند کر دے ہوتے بھائی۔ خدا کا بندہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، خدا کا بندہ ہمیشہ جوڑے گا، ہاللیلویا۔ حالانکہ جوڑنے والے جو ہوتے ہیں دلیل بولتے ہوتے ہیں، یہ شریر بڑے فائدے میں رکھتے ہیں، وہاں سے بھی فائدہ اور چمک رہے ہوتے ہیں، واہ 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 بلے بلے، نہ بھائی ایسے چمکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خدا کے بندے ہیں، ہم تو خدا کی ہی کہیں گے، ہمیں تو خدا کے کلام کی باتیں آتی ہیں، اور خدا کا کلام جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے، ہاللیلویا۔ آتی نہیں ہے۔ آئیے ذرا سلیمان کیا کہتا ہے، ہم سال پہلا باب اس کی 8ویں آیت طرف دیکھیں۔ پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے اگر ماں باپ ایماندار ہیں، اگر ماں باپ شریر ہے تو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، مت مانیے بات۔ اگر ماں باپ کی نصیحت آپ کو ذلیل کرا رہی ہے چھوڑ دیجیے، کہیے مجھے خدا کے کلام پر بھروسہ ہے اور خدا کا کلام جو کہے گا میں تو وہی کروں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ خدا کے بھی ہم بچے ہیں، ہمیں خدا کی ماننی ہے۔ کلام کہتا ہے کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا چہرہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے اگر گناہگار تجھے پھسلائے، ہاں جی پھسلائے، تو رضامند نہ ہو۔ یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ اگر گناہگار تجھے پھسلائے تو راضی کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان کا باپ اور سلیمان کی ماں کہہ رہی ہے۔ اور اگر کوئی ماں یا باپ شاباش کرے توڑنے کے لیے، برائی کے لیے، بدکاری کے لیے، تو پھر خدا کا کلام اول ہے، انسان نہیں۔ یہ میں کلام کی باتیں آپ کے سامنے کلیئر کٹ رکھ رہا ہوں، مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا، میں نے جواب آسمان کے خدا کو دینا ہے۔ اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے کوئی پھسلائے برائی کے لیے تو مت ماننا، مت اس کے پیچھے جانا۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھے ہیں، تو چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سوچا نکل جائیں۔
جس طرح پاتال مردوں کو نکل جاتا ہے، ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا. ہاں جی، دوسرے کا نقصان کر کے کیا ملے گا؟ مال ملے گا. دنیاوی اٹریکشنز، دنیاوی اٹریکشنز، شریر آپ کو دنیاوی اٹریکشن دے گا. یہ یاد رکھیے، شریر آپ کو دنیاوی چیزوں کا لالچ دے گا، شریر آپ کو دنیاوی نعمتوں کا لالچ دے گا. لیکن آسمان کا خدا آپ کو ایماندار بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو روحانی نعمتوں کا لالچ دے گا، وہ آپ کو روحانی برکتیں دینے کا وعدہ کرے گا، وہ آپ کو روحانی طور پر اپلفٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے روحانی طور پر اپنے آپ کو درست کیجئے اور خدا سے برکت کو حاصل کر لیجئے. یسایہ کی کتاب میں آئیے ذرا، یسایہ 28واں باب اس کی 14ویں آیت. یہاں پر ٹھٹھا بازوں کی سزا کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یسایہ 28واں باب ہلیلویہ. یسایہ 28واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے. لکھا ہے، بس اے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو. کن کے لیے ہے؟ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے، تمسخر کرنے والوں کے لیے. چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے حد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور گروہ گوئی کو کیڑھاڑ میں چھپ گئے ہیں. اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے، کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا. جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا. اس نے کونے کے سرے کا پتھر رکھ دیا ہے. اور اگر ہم متی کی انجیل اس کا 21واں باب دیکھیں، اس کی 44 آیت دیکھیں، تو وہاں پر یسوع مسیح نے خود فرمایا، یسوع مسیح نے کہا کہ جس پتھر، کونے کے سرے کے پتھر کو ماروں نے رد کر دیا، اسی کو خدا نے کونے کے سرے کا پتھر بنا دیا. اور ساتھ میں خوبصورت بات لکھی ہے، لکھا ہے، اگر کوئی اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اگر یہ پتھر کسی پر گرے گا تو اسے پیس ڈالے گا، اس کا کچھ نہیں رہے گا. یاد رکھیے، ٹھٹھا بات مٹ جائیں گے، شریر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے خداوند کے لوگ اور میرے خداوند کا نام ہمیشہ قائم رہے گا. خداوند ہمیشہ ہمیں برکت دینے کے لیے تیار ہے. اگر یسوع مسیح آپ کی زندگی میں ہے، مخالف جتنے مرضی ہو جائیں، آپ کے خلاف لوگ جتنے مرضی ہو جائیں، آپ کے خلاف چاہے فوجوں کی فوجیں آ جائیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ والا جو ہے وہ آپ کو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں بڑا شادمان ہونے کی ضرورت ہے. شریروں کی صلاح مت لیجیے. شریر آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے، آپ کی جسمانی اور آپ کی روحانی برکتوں کو ختم کر دیں گے. اور یسوع مسیح نے کہا، اگر میری آنکھ مجھے ٹھوکر کھلائے تو میں اسے نکال کر پھینک دوں گا. کاڑا ہو کر آسمان کی بادشاہی میں جانا میرے لیے بہتر ہے کہ میں دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے جہنم کی آگ میں جاؤں. پھر یسوع مسیح نے کہا، دو بازو ہیں، اگر کوئی بازو ٹھوکر کھلاتا ہے تو کاٹتا ٹنڈا ہو کر آسمان کی بادشاہی میں جانا بہتر ہے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے جہنم کی آگ میں جانے سے. تو آپ اور میں آج شریر کو اپنی لائف میں سے نکالیے. شریر کی پوری ہسٹری آپ کو میں نے بیان کر دی ہے. وہ شرارت کرتا ہے، وہ بدذات ہے، وہ بدچلن ہے، اس کے پاس کوئی برکت کی بات نہیں ہے، اس کی آنکھیں اونچی ہوں گی، ہمیشہ فخر گھمنڈ کی باتیں کرے گا. وہ ہے نہیں جو بننے کی کوشش کرے گا. پہچان لیجیے گا اس کو. اس کا دل ہمیشہ برے خیالات سے بھرا رہے گا، اس کے پاؤں ہمیشہ برائی کی طرف بھاگے چلے جائیں گے، اور اس کی زبان
झूठ बोलेगी वो झूठा गवाह होगा, ऐसे झूठ के नाल खुल जाएगा। और याद रखे, अगर आपने आज शरीर की पहचान कर ली है तो फिर आप शरारत की सलाह देने की बजाय आप खुदा के लोगों की सलाह लेंगे। और खुदा के लोगों की सलाह खुदा के कलाम की सलाह है, और खुदा के कलाम की सलाह सरफराजी की सलाह है, बरकत की सलाह है, सुलह की और कसरत की बरकत की सलाह है। यहाँ पर है, आप यीशु मसीह के ताबे रहते हुए, कलाम के ताबे रहते हुए खुदा की सरफराजी को लेते हैं, या आप शरीर की सलाह लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये आप पर है। आइए अपनी शरारत के कामों को छोड़े। अगर शरारत है निकालिए बाहर। अगर शरीर आपका सलाहकार है तो आज खत्म कीजिए और खुदावंद के हुजूर उसके रूह को दावत दे, ताकि वो आपको अंदर और बाहर से बरकत से माला माल करे। और रूह उसको काम करने दीजिए ताकि वो अंदर की सफाई करके आपको नया बना दे। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के कदमों में बड़ी दलेरी के साथ चलें और